السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ایم ایس کرکٹ پاکستان ٹیم جو ٹیسٹ میچ کھیلنے بنگلہ دیش جائے گی۔ پی ایس ایل کے فوراً ہی بعد پاکستان نے فلائٹ پکڑنی ہے اور پاکستان کے پلیئرز نے بنگلہ دیش کے لیے روانگی کرنی ہے۔ ڈھاکہ کے اندر 2 ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا ٹیسٹ میچ آپ کا جو ہے اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو اور دوسرا 16 مئی کو کھیلا جائے گا۔ اب اس کے لیے پاکستان نے اپنا 16 رکنی اسکواڈ جو اناؤنس کر دیا ہے، جس کے اندر اب تو جب بھی اسکواڈ اناؤنس ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا 1-2 ناموں پہ بحث ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فیوریٹزم بھی ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہے۔ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، سلیکشن کمیٹی ہی اصل جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ والی وہ چیز ہے جو سارا کچھ پاکستان کرکٹرز ہی نہیں کرتے، بیچ میں سلیکشن کمیٹی کا بھی تھوڑا بہت کریکٹر رہتا ہے۔ اب میں تھوڑا بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کر دیتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ آپ کا جو بھی سائیکل آتا ہے ڈبلیو ٹی سی کا، اس کے اندر پاکستان کو ہار کیوں ملتی ہے؟ ہار ملنے کے بعد پاکستان کوئی نیا پلان کیوں نہیں بناتا؟ اس کے بعد پاکستان پلیئرز کو کنسسٹنٹ وے میں چانسز کیوں نہیں دیتا؟ اور کچھ پلیئر تو اس طرح کے ہیں جو کہ 6-7 سال سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے پی سی بی سلیکشن کمیٹی نے یہ ہمت نہیں کی کہ ان کو چانس دیا جائے، ڈیبیو کرایا جائے، ان پہ اعتماد کیا جائے اور ان کو آگے لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کے لیے رکھا جائے۔ حالانکہ بڑے ایکسپیرینس پلیئر ہیں، ان کو بھی آج اسی کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بغیر وقت ضائع کیے جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ کو ہمارا یہ کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو پھر سبسکرائب کرنا آپ کا بنتا ہے۔ اور آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ اسکواڈ پاکستان کا بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اپنی رائے بھی آپ لوگ دیجیے گا، اور میں اس پہ اپنا جو ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہیں، تو اس پہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کا اسکواڈ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ شان مسعود پاکستان ٹیم کے کپتان، عبداللہ فضل، عماد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد، محمد عباس، محمد رضوان، غازی محمد گوری اور نعمان علی، ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور شاہین شاہ افریدی۔ یہ پاکستان کا عموماً اسکواڈ ہے۔ اب اس میں امام الحق کا نام دیکھا جائے انکنسسٹنٹ، اور جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی دیکھا جائے ایک اگر آپ نے فارمیٹ کھیلنا ہو تو پھر بھی وٹ ایور جو بھی آپ کہیں سے، اب اس میں عبداللہ فضل کو آپ ٹیسٹ میچز میں لے آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو چانس غازی گوری ایک نام ہے اس طرح کا نام، جس کی نہ اتنا کوئی اب ہائی لائٹڈ ہو، اب آپ نے بھی موقع بھی دیا اسے بنگلہ دیش او ڈی آئی میچز کے اندر، تب بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے حسیب اللہ کو اس کے اوپر پریورٹی دی ہے۔ اب جو نام آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آپ اسکواڈ اناؤنس کرتے جا رہے ہیں، ڈیبیو پہ ڈیبیو کراتے جا رہے ہیں، نہ اسکواڈ کے اندر سعد بیگ پاکستان کا انڈر 19 کا کپتان جو پہلے رہا اور جس نے ایک انتہا، آپ نے اذان اویس کو ڈالا، بڑا دبنگ کام کیا، تو ٹھیک ہے آپ نے عبداللہ فضل کو ڈالا، اس کی جگہ سعد بیگ کو ڈال سکتے تھے۔ اور اس کے بعد آ جائیں، اور پاکستان کا جو کوچنگ سٹاف ہے اس کے اوپر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، وہ کون کون سے شاہکار آئے ہیں، کون کون سے کردار اس اب پاکستان کے کوچنگ کے اندر آپ کو اپنی ڈیوٹیز کو نبھاتے ہوئے دکھیں گے، ان کے اوپر بھی بات کروں گا۔ لیکن حسیب اللہ خان کیوں نہیں ان کو موقع دیا جا رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے۔ روہیل نذیر 6-7 سال سے پاکستان ٹیم کے اندر کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں، مطلب کہ کنسیڈریشن کی بات کر رہا ہوں، ابھی ٹیم کے اندر تو انہوں نے ابھی جو ہے وہ کیپ کو ابھی پہنا نہیں ہے، تو ان کے اوپر اتنی کیا بات کرنی۔ اس کے حوالے سے کاشف علی کو دیکھا جائے انکنسسٹنٹ، آپ نے موقع دیا، ایک ڈیبیو کرانے کے لیے موقع دیا یا لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے موقع دیا، پھر آپ کہتے ہیں یہ آپ کا گلہ شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم ڈبلیو ٹی سی نہیں جیت پاتے۔ اگر آپ انہی چیزوں کو کرتے رہیں گے تو پھر ڈبلیو ٹی سی آپ نے کیا ہی جیتنا۔ اور جو ڈبلیو ٹی سی جیتنے والی ٹیم میں ہے، سر فہرست انڈیا کی ٹیم ہے، سر فہرست فائنلسٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے، سر فہرست آپ کی جو اوشیز آسٹریلیا کی ٹیم ہے، ان سے آپ کو سبق سیکھنا پڑے گا، ان سے آپ کو یہ معیار قائم کرنا پڑے گا، ان سے آپ کو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح سے اپنے 3 ٹائپس کے جو آرڈرز آپ بنا لیتے ہیں، جس میں ٹاپ آرڈر ہے، مڈل آرڈر ہے اور لوور آرڈر ہے۔ لوور آرڈر میں اسپنرز بھی آ جائیں گے، لوور آرڈر میں آپ کے بولرز بھی آ جائیں گے، مڈل آرڈر میں آل راؤنڈرز کے ساتھ بیٹسمین بھی آ جائیں گے، اور انہی کو انہوں نے مواقع دینے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنا جو کیمپ ہوتا ہے، جو اس کا سمر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ جس طرح سے اپنے پلیئرز کو موقع دیتے ہیں، تو آسٹریلیا اس لیے پھر کامیاب ہے۔ عثمان خواجہ نے ریٹائرمنٹ لازمی لی، لیکن انہوں نے اس کا بیک اپ ڈھونڈنے میں دیر نہیں کی۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ان کا بیک اپ کے لیے جو ہے وہ پلیئرز موجود ہیں، وہ ڈیبیو بھی کراتے رہتے ہیں، وہ کانفیڈنس بھی دیتے رہتے ہیں، وہ مکمل چانسز بھی دیتے رہتے ہیں، اور وہ پھر جب فائنل میں پہنچتے ہیں تو جب فائنل ہارتے ہیں پھر ان کے فینس کو گلہ ہوتا ہے کہ یار فائنل تک پہنچے ہیں۔ لیکن یہ بھی اپریسیشن ہے
بٹ اگر آپ جیت جاتے تو اچھی بات ہے. پاکستان کے مینجمنٹ کے, پاکستان کے فینس کے والے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ گلا کرتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. محمد حریرہ کو آپ نے چانسز دیے. محمد حریرہ فینومینل ٹیلنٹ ہے ریڈ بال کے اندر, T20 کے اندر نہیں بات کر رہا, ODI کے اندر بھی بڑا اچھا نام ہے, مگر جو مین تھنگ از دیٹ کہ انہوں نے ریڈ بال کے اندر جس طرح سے اپنی کارکردگی کو منوایا ہے, محمد حریرہ کو بھی آپ نے ایک چانس کے بعد وہ پرفارم اور ڈیلیور نہیں کر پائے, تو آپ نے ان کو ایک چانس کے بعد موقع دوبارہ دیا ہی نہیں. اس کے بعد آصف افریدی کی بات کی جائے, آصف افریدی 42 سال کی عمر میں پاکستان سے کیپ پہنتے ہیں اور اس کا ڈیبیو کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ اب اس اسکواڈ کے اندر شامل نہیں ہے. تو آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ ایک آپ ایجڈ کرکٹر کو, 42 ایئر اولڈ کرکٹر کو ڈیبیو کیوں کرا رہے ہیں اگر آپ نے آگے ان کو موقع نہیں دینا؟ ان سے بہتر آپ فیصل اکرم کو ڈیبیو کرا دیتے. اب اس کے اندر فیصل اکرم بھی موجود نہیں ہے. اس کے بعد کامران غلام سینچری کی اپنے بھائیوں کے سامنے, انہوں نے ایک جو تھا بڑا خوبصورت اور ایک حسین منظر تھا, اپنے بھائیوں کے سامنے انہوں نے سینچری کی اور اپنے ڈیبیو کے اندر ہی بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی. اب وہ بھی اس اسکواڈ کا پارٹ نہیں ہے. ابرار احمد کی بات کی جائے, عامر جمال جنہوں نے آسٹریلیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک چیلنج کیا تھا اور اس کو چیلنج کو پورا بھی کیا اور 80+ اسکور بھی کیا. پاکستان بڑے مشکل ترین مرحلے سے گزر رہا تھا. عامر جمال نے وہاں سے ایک ڈوبتی جو ہے نا, ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا, وہ عامر جمال نے وہ کام کیا تھا. آج عامر جمال بھی اس پاکستان ٹیم کا جو ہے وہ پارٹ نہیں ہے. ابرار احمد کی بات کی جائے, وہ انگلینڈ کے اگینسٹ ڈیبیو کیا. جب سپننگ ٹریکس نہیں بن رہے تھے تب ان کو مار پڑ رہی تھی, جب سپننگ ٹریک بن گئے ان کو نکال دیا گیا, پھر ساجد آ گئے, ایک ٹائم نعمان آ گئے, پھر اس کے بعد جب ابرار دوبارہ ایشیا کپ میں آتے ہیں اس کے بعد ابرار کو دوبارہ ٹیسٹ میچ میں لایا جاتا ہے. اب ابرار دوبارہ سے اس ٹیم میں شامل نہیں ہے, نہ فیصل اکرم اس ٹیم میں شامل ہے. تو آپ کے پھر اوپنرز کیا ہیں؟ تو آپ نے کس طرح سے پھر اس میں کام کرنا ہے؟ تمام کی تمام چیزیں جو ہے ان ایکسپلینڈ ہے, اور یہ پریس ریلیز کے تحت جو ہے نا اسکواڈ اناؤنسمنٹ میرے حساب سے باہر ہے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. پریس ریلیز آپ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یہ کیوں جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں, یہ کیوں آپ اپلوڈ اور پبلش کر دیتے ہیں؟ حالانکہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. صحافیوں کو بلائیں اور صحافی پوچھیں کہ یار حریرہ کیوں نہیں ہے. کنسسٹنٹ وے میں آپ نے WTC جیتنے کا اگر آپ کا خواب ہے تو آپ پلیئرز کو چانسز کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا جواب آپ کے ساتھ ہمیں چاہیے. اب جو سلیکشن کمیٹی کے ساتھ جو اب کوچنگ سٹاف بھی اناؤنس ہوا ہے اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. سرفراز احمد پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ, لاسٹ ٹائم اگر بات کی جائے جیسن گلیسپی کے بعد اظہر محمود ہے, اظہر محمود کے بعد یہ جو عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں وہ سرفراز احمد ہیں. اس کے بعد عمر گل جو ہیں وہ بولنگ کوچ ہیں, اسد شفیق بیٹنگ کوچ ہیں, عبدالسعد جو ہے وہ فیلڈنگ کوچ اس کے اندر رہیں گے. تو وہی جو انہوں نے پول بنایا ہوا ہے اپنے لوگوں کا, وہی ایک پول ہے. میں چاہ رہا تھا کہ اسد شفیق, میں چاہ رہا تھا کہ سرفراز احمد, میں چاہ رہا ہوں اب بھی عمر گل, یہ ان کے چکروں میں نہ آئیں. اپنی جو بات ہے, مگر اب اس ملک کے اندر کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے, یہ بھی ایک بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ آپ جب جیسا دیس ویسا بیس, یہ باتیں پہلے کچھ اور ہوتی ہیں اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر, مگر جب سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں تب یہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. مگر پاکستان ٹیم کی بہتری کب ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور پاکستان ٹیم ٹیسٹ میچز کے اندر کب اپنی اسٹریک کو قائم کرے گی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کن پلیئر کو ہونا چاہیے اور کون اس ٹیم کے اندر کھیل رہے ہیں, اور ہم کیا ہی اس ٹیسٹ ٹیم سے امید لگائیں.